السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم جزا الله عنا محمد ما وعله اللهم صل على محمد كما تحب وترضى۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ آپ اس کو عمل کی نیت سے دیکھیں، سنیں، دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کی ہدایت کے لیے بھی کام آ گئی تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب تعالی جل شانہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے پیارے نبی محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور رب تعالی جل شانہ نے ہمیں قرآن پاک جیسی عظیم کتاب سے نوازا جس میں پہلی امتوں کے واقعات ہی نہیں بلکہ حالات بھی بتائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ فرماتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور امت کا ان کے ساتھ جو رویہ رہا اس کو رب تعالی جل شانہ نے سورہ نوح کے اندر آیت نمبر 1 سے 20 تک بیان فرمایا ہے۔ رب تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ رب تعالی جل شانہ کی عبادت کرو اور ان سے ڈرتے رہو اور میرا کہنا مانو۔ ایسا کرنے پر رب تعالی جل شانہ تمہارے گناہ بخش دیں گے اور موت کے مقررہ وقت تک عذاب کو مؤخر رکھیں گے، یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب اللہ تعالی جل شانہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، یعنی ایمان اور تقوی کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی مگر موت بہرحال آ کر رہے گی۔ کاش تم یہ بات سمجھتے۔ جب ایک لمبی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم پر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا مگر وہ میرے بلانے پر دین سے اور بھی زیادہ بھاگنے لگے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں تو وہ لوگ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے تاکہ وہ مجھ کو نہ دیکھیں اور میں ان کو نہ دیکھوں، اور شرارت پر اڑ گئے اور بے حد تکبر کیا۔ پھر بھی میں ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا، چنانچہ میں نے انہیں برملا بھی بلایا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی سمجھایا اور پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا، یعنی جو طریقہ بھی ان کی ہدایت کا ہو سکتا تھا اس کو چھوڑا نہیں۔ عام مجموع میں نے ان کو دعوت دی اور پھر خاص طور پر ان کے گھروں پر جا کر بھی اعلانیہ اور کھول کھول کر بیان کیا اور خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے ان کو نفع و نقصان سے آگاہ کیا، اور اسی سمجھانے کے سلسلہ میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ اس استغفار پر اللہ تعالی جل شانہ کثرت سے تم پر بارشیں برسائیں گے اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے اور تمہارے لیے بہت سے باغ لگا دیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالی جل شانہ کی عظمت و جلال کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالی جل شانہ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمان بنائے اور ان آسمانوں میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا اور سورج کو چراغ کی طرح روشن بنا دیا، اور اللہ تعالی جل شانہ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں مرنے کے بعد زمین ہی میں لوٹا دیں گے اور قیامت میں اس زمین سے تم کو باہر لے آئیں گے، اور اللہ تعالی جل شانہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔
यानी जमीन पर चलने फिरने में रास्ता की कोई रुकावट नहीं। अब आप देखें, इतने इस तरह समझाने और ऐसे ऐसे उनके साथ हरबे इस्तेमाल करने पर भी कौम उन पर ईमान नहीं लाई। हर हाल वो कौम तो गुजर गई। हमारे लिए रब ताला जल्ला शानू ने इस वाक़े को इसलिए महफूज किया कि हम समझें कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है, और रब ताला जल्ला शानू से इस्तगफार करने पर रब ताला जल्ला शानू क्या कहते हैं, यानी अपना रुख रब की मुखालफत की बजाय रब की मुवाफकत की तरफ फेर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताबेदारी पर आ जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रब मानते हुए उसकी बातों का इकरार करें और उस पर अमल करें, तो रब ताला जल्ला शानहू कसरत से बारिशें अता फरमाते हैं, औलाद नरीना से अता फरमाते हैं, और रब ताला जल्ला शानहू कसरत से गल्ले और बागात अता फरमाते हैं। और नहरें, नहर अरबी में दरिया को भी कहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पानी की कमी को दूर फरमा देंगे। जैसा हमारा मुल्क इस वक्त पूरे का पूरा खुश्क साली में मुब्तला है कि ज़ेर ज़मीन पानी भी नीचे से नीचे चला जा रहा है, और हमारे दरियाओं में पानी नहीं, डैम हमारे पास है नहीं, तो इसका वाहिद हल रब ताला जल्ला शानू से अपने गुनाहों का इस्तगफार करना है और रब ताला जल्ला शानू की तरफ रुजू करना है। अभी मौका है, मौत आते ही ये मौका छिन जाएगा। उसके बाद तो जो हम करके गए होंगे उसके हिसाब से हमारे साथ मामला होगा। अगर फरमाबरदारी करके गए तो इनामात ही इनामात मिलेंगे, और अगर नाफरमानी करके गए तो फिर अज़ाब मुसल्लत होगा, फिर परेशानी होगी, लेकिन उस परेशानी का हल वहां नहीं मिल सकेगा। तो आज आए हम सब अहद करें कि हम खुद नेकी की तरफ पलटेंगे, गुनाहों की वाली जिंदगी को छोड़ देंगे और बाकी इंसानियत को भी नेकी की तरफ, रब ताला जल्ला शानू की फरमाबरदारी की तरफ और हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी की तरफ लेकर आएंगे। कोशिश हमारे जिम्मे है, और उस पर इस कोशिश को बार आवर करना, समर आवर करना रब ताला जल्ला शानू की शान है। जितना वो चाहेंगे इसके असरात को पैदा फरमाएंगे, और जितना चाहेंगे इससे अवाम को, इंसानों को नफा पहुंचाएंगे। तो चलें इंशाअल्लाह इस नेकी की आज से दावत भी देंगे और इस पर अपनी जात से अमल भी करेंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।